السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 5 ایسے خوبصورت ناموں سے متعارف کرواؤں گی جنہیں اگر آپ ان کے معنی سمجھ کر اپنی زندگی کے مختلف پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا سیکھ لیں تو یقیناً آپ کی دعا، آپ کا توکل اور اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہی بدل جائے گا۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان 5 ناموں میں سے کوئی ایک نام آج آپ کی ایسی مشکل کے لیے ہو جس کا حل آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ ایسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کروں تو کروں کیا۔ ایک طرف مسائل ہے، دوسری طرف بھی مسائل ہے۔ آگے بڑھیں تو نقصان کا ڈر، پیچھے ہٹیں تو حالات مزید خراب ہونے کا خوف۔ آپ نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کوششیں کر لی، لوگوں سے مشورے بھی کر لیے، راتوں کو سوچ سوچ کر بھی دیکھ لیا، لیکن پھر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور دل سے صرف ایک آواز نکلتی ہے، یا اللہ اب میں کہاں جاؤں۔ اگر آپ زندگی میں کبھی اس مقام پر پہنچے ہیں تو آج کی بات بہت غور سے سنیے، کیونکہ کبھی کبھی مسائل سے نکلنے سے پہلے ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا مسائل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ہمارا رب اس سے بہت بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خوبصورت نام بھی بتائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ ہی کے نام بہترین نام ہے، بس اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو آپ کی دعا کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الجبار۔ اس نام میں اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت اور بندوں کے معاملات کو درست کرنے اور سنوارنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی زندگی کے اس حصے کے بارے میں سوچئے جو آپ سے سنبھل ہی نہیں رہا۔ کوئی ایسی عادت جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بار بار واپس اسی جگہ آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس اب نہیں کروں گا، پھر کچھ دن بعد وہی چیز، کبھی غصہ، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی ایسی عادت جس سے آپ خود بھی بہت تنگ آ چکے ہیں۔ تو صرف اپنے آپ کو برا بھلا مت کہیں، اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ جائیے اور اپنی زبان میں دعا کریں، یا جبار، یا اللہ رب العزت میرے دل کو اپنی اطاعت پر مضبوط کر دے، مجھے اس چیز سے نکلنے کی طاقت دے جو مجھے تجھ سے دور کر رہی ہے، میرے لیے اصلاح کا راستہ آسان فرما۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دعا کے ساتھ کوشش بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بری عادت ہے تو اس کے اسباب بھی چھوڑنے ہوں گے۔ اگر آپ کی نماز میں سستی ہے تو سونے کا وقت بھی درست کرنا ہوگا۔ اگر گناہ کی طرف لے جانے والی چیز سامنے ہے تو اس سے دور ہونا ہوگا۔ دعا بھی، کوشش بھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے القہار، وہ اکیلی ذات جس کی قدرت سب پر غالب ہے۔ اب ذرا اس انسان کو دیکھیے جو کسی سچویشن میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہے، کسی شخص کا ظلم، کسی دشمن کا خوف، کاروبار کا مسائل، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا آپ پر مسلسل غالب آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے ویورز، انسان طاقتور ہو سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں رکھتا، نہ کبھی تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ آپ اپنی دعا میں کہہ سکتے ہیں، یا قہار، یا اللہ رب العزت اگر کوئی میرے حق میں ظلم کر رہا ہے تو میرے لیے کافی ہو جا، میرے معاملے میں حق کا فیصلہ فرما اور مجھے ظلم سے محفوظ فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت کا نام ہے الفتح۔ اب ذرا اپنی زندگی کا وہ دروازہ یاد کریں جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور آپ کو صرف ایک لفظ نظر آ رہا ہے، بند۔ نوکری کا راستہ بند، کاروبار کا راستہ بند، رشتے کا راستہ بند، کسی مسائل کا حل بند۔ آپ نے ہر طرف سے بہت سی کوششیں کر کے دیکھ لی، لیکن میرے پیارے ویورز ایک بات یاد رکھیں، آپ کے لیے راستہ بند ہونا اللہ رب العزت کے لیے راستہ بند ہونا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کریں، اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے خطا ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ تو میرے پیارے ویورز، جب آپ کو لگے میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، تب یہ مت سوچیے کہ اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں، ہرگز ایسا مت سوچیں۔ اپنے رب سے کہیں، یا اللہ پاک میرے لیے وہ راستہ کھول دے جس میں میرے حق میں خیر ہے، اور اگر جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور میرے لیے بہتر فیصلہ فرما۔
یہ دعا بہت خوبصورت ہے کیونکہ ہم صرف اپنی مرضی نہیں مانگ رہے، ہم اللہ رب العزت سے خیر مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوکیل، یعنی وہ ذات جس پر بندہ اپنے معاملات سپرد کر دیتا ہے۔ لیکن توکل کا مطلب یہ نہیں ہے میں کچھ نہیں کروں گا، اللہ خود سب کچھ کر دے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ توکل یہ ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، محنت کروں گا اور نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ جاب کے لیے کوشش کریں، بزنس کے لیے محنت کریں، پڑھائی کے لیے وقت دیں، رشتے کے معاملے میں مشورہ کریں، علاج چاہیے تو جائز علاج اختیار کریں، اور ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ رب العزت میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے، اب میرے معاملے کا بہترین فیصلہ صرف تو جانتا ہے، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کبھی سکون مسائل ختم ہونے سے نہیں آتا، کبھی سکون اس وقت آتا ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے معاملے سے باخبر ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی میں صحیح فیصلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اپنے رب سے کہیں، یا اللہ رب العزت مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے نزدیک بہتر ہے، مجھے غلط فیصلے سے بچا، میرے دل کو حق کی طرف رہنمائی دے۔ ہم اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چاہیے، لیکن یہ بھی کہنا سیکھیے یا اللہ رب العزت اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں تو مجھے اس سے بچا لے۔ کیونکہ ہم صرف آج دیکھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمارا انجام جانتا ہے۔ ہم اپنی خواہش دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہمارے ہر معاملے سے باخبر ہے۔ اور اب ایک بات بہت غور سے سنیے، ہم دعا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دعا کا جواب بھی ہماری مرضی کے وقت اور ہماری مرضی کی شکل میں آئے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ رب العزت میں نے مانگ لیا، اب فوراً مجھے عطا کر دے۔ پھر دیر ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ دعا کے بارے میں ہمیں اللہ رب العزت کے فیصلے پر یقین رکھنا چاہیے۔ کبھی ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کسی نقصان سے ہمیں بچا لیتا ہے، اور کبھی بندے کو اس دعا کے ذریعے ایسا اجر یا خیر ملتی ہے جسے وہ اس وقت سمجھ بھی نہیں پاتا۔ ہمیں اپنے رب کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اب آخر میں ایک حدیث شریف سنیے جسے سن کر دل کے اندر امید پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالاشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ کے برابر قرب کا ذکر فرماتا ہے، اور جب بندہ ایک ہاتھ کے برابر قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قرب کا ذکر فرماتا ہے۔ ذرا اس بات کو نا اپنے دل میں اتاریے، آپ کو اللہ کی طرف واپس آنے کے لیے پرفیکٹ ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں، آج ایک نماز بہتر کر لیں، آج ایک گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں، آج چند منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، آج صرف اتنا کہہ دیں میرے پیارے اللہ پاک میں تیری طرف واپس آنا چاہتا ہوں، میں کمزور ہوں لیکن میں تجھ سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ اور پھر دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بدلاؤ یہ نہ ہو کہ مسائل فوراً ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے سب سے بڑا بدلاؤ یہ ہو کہ مسائل وہیں رہے لیکن آپ کا دل بدل جائے۔ پہلے آپ پریشانی میں لوگوں کے دروازے دیکھتے تھے، اب اللہ کا دروازہ دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سوچتے تھے اب میرا کیا بنے گا، اب کہتے ہیں میرا رب جانتا ہے میرا کیا بنے گا۔ پہلے آپ تاخیر کو ریجیکشن سمجھتے تھے، اب آپ کہتے ہیں میرے رب کی حکمت مجھ سے زیادہ ہے۔ تو اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر کوئی عادت آپ سے نہیں چھوٹ رہی، اگر کوئی فیصلہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اللہ رب العزت کو پکاریں، اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکاریں، دعا کریں، کوشش کریں، صبر کریں، اور پھر اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، کیونکہ آپ کا کام صرف دعا کرنا ہے، آپ کا کام جائز کوشش کرنا ہے، اور نتیجہ اس ذات کے حوالے کرنا ہے جو آپ سے زیادہ آپ کو جانتی ہے۔ اور یہی اصل سکون ہے، مسائل ختم ہونے سے پہلے بھی اپنے رب کے سامنے یقین کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے اسماء حسنہ کو سمجھنے، صحیح عقیدہ رکھنے، صحیح طریقے سے دعا کرنے، اپنے رب پر توکل کرنے اور ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔